کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ریلوے اسٹیشن پر چائے بیچنے والا لڑکا ایک دن دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بن سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے حوصلے، لگن اور کبھی نہ ہار ماننے والے جذبے کی۔ یہ کہانی آپ کی سوچ بدل دے گی، آپ کو حیران کر دے گی اور شاید آپ کی زندگی بھی بدل دے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ غربت میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا کیسے اپنی تقدیر خود لکھتا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ اندھیری رات، پلیٹ فارم پر مسافروں کی تعداد کم ہو رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا لڑکا جس کا نام ریحان تھا، چائے کی برتن دھو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سخت سردی میں پانی سے بھیگ کر سن ہو چکے تھے، لیکن وہ جانتا تھا اگر وہ کام نہ کرے تو اس کی ماں اور چھوٹے بہن بھائی بھوکے رہ جائیں گے۔ ریحان کی کہانی عام نہیں تھی۔ اس کے والد ایک فیکٹری میں مزدور تھے، لیکن ایک دن فیکٹری میں ایک خوفناک حادثہ ہوا جس میں وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ ریحان کی ماں نے دوسروں کے گھروں میں برتن دھونے شروع کر دیے، مگر اتنی آمدنی نہیں تھی کہ گھر کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ریحان نے حالات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ وہ روزانہ رات اسکول کے بعد ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک چائے کے ڈھابے پر کام کرنے لگا۔ وہ چائے بیچتا، برتن دھوتا اور دن بھر مزدوری کرتا، لیکن اس کے دل میں ایک خواب تھا، ایک ایسا خواب جسے پورا کرنا شاید ناممکن لگ رہا تھا۔ ایک دن ریحان پلیٹ فارم پر ایک بوڑھے شخص کو ایک موٹی کتاب پڑھتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ شخص گہرے دھیان سے کتاب کے صفحات پلٹ رہا تھا، جیسے اس میں کوئی جادو ہو۔ انکل، یہ کیا چیز ہے؟ ریحان نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا، یہ علم ہے بیٹا، یہ وہ طاقت ہے جو تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ ریحان نے پہلی بار محسوس کیا کہ دنیا میں سب کچھ ایسا بھی ہے جو صرف جسمانی محنت سے زیادہ قیمتی ہے، وہ ہے علم۔ اس دن کے بعد وہ اسٹیشن پر پڑی پرانی کتابیں جمع کرنے لگا۔ کبھی کوئی پرانی اخبار دے دیتا تو کبھی کوئی پرانی کتاب چھوڑ جاتا اور وہ انہیں پڑھنے کی کوشش کرتا۔ جو الفاظ سمجھ میں نہ آتے وہ اسٹیشن ماسٹر یا کسی پڑھے لکھے مسافر سے پوچھ لیتا۔ ریحان نے ایک بار ایک پرانی سائنس کی کتاب پڑھی جس میں نیوٹن کے قوانین لکھے تھے۔ وہ حیران ہوا کہ یہ دنیا اتنی حیرت انگیز کیسی ہے۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اصول، کوئی نہ کوئی سائنسی وجہ موجود ہے۔ یہی لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سائنسدان بنے گا۔ ریحان کے پاس نہ تو لیب تھی اور نہ ہی کوئی وسائل، لیکن اس کے پاس ایک بے پناہ تجسس تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر ملنے والی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ڈھونڈتا اور اس سے چھوٹے چھوٹے تجربے کیا کرتا۔ ایک دن اس نے ایک پرانی بیٹری، تار اور بلب ایک چھوٹا سا سرکٹ بنایا، اور جب روشنی چلی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ پلیٹ فارم پر سب کو دکھانے لگا، دیکھو دیکھو، میں نے بجلی پیدا کی ہے۔ لوگ ہنستے، کچھ مذاق اڑاتے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس کی محنت سے متاثر ہونے لگے۔ ایک دن ایک بزنس مین اسٹیشن پر آیا، اس کا موبائل گر گیا اور ریحان نے فوراً اٹھا کر اسے دے دیا۔ بزنس مین حیرت سے اس کی ایمانداری دیکھی اور پوچھا، بیٹا تم یہاں کیا کرتے ہو؟ تمہاری عمر تو پڑھنے کی ہے۔ ریحان نے اپنی کہانی سنائی تو وہ شخص حیران رہ گیا۔ تمہیں تو اسکالرشپ ملنی چاہیے تھی، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ لمحہ ریحان کی زندگی بدلنے والا تھا۔ بزنس مین نے ریحان کو ایک اچھے اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ اب اسے مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پڑھائی اس کے لیے ایک نئی جنگ تھی۔ اس میں دوسرے بچے ایسے چائے والا کہہ کر مذاق اڑاتے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا۔ وہ دن رات پڑھتا، یہاں تک کہ وہ اپنے پورے کلاس میں ٹاپ کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے اپنی پہلی سائنسی ایجاد بنائی، ایک
छोटा सा जनरेटर जो पुरानी बैटरियों से बिजली पैदा कर सकता था। उसके उस्ताद ने उससे बहुत मुतासिर हुए और उसे एक कौमी साइंसी मेले में शिरकत का मौका मिला। रेहान की ईजाद ने साइंसी मेले में तहलका मचा दिया। उसकी कई बड़े साइंसदानों ने सराहा और उसे मज़ीद तालीम के लिए बैरून मुल्क बुलाया गया। चंद साल बाद वही लड़का जो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था और एक नामवर साइंसदान बन चुका था, उसने तवानाई के लिए एक ऐसे ज़राए दराफ्त किए जो दुनिया को एक नए दौर में ले जा सकते थे। उसकी हकीकत से लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं। एक दिन जब वो बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में लेक्चर दे रहा था तो उसने कहा, अगर मैं एक रेलवे स्टेशन का छोटा सा मज़दूर साइंसदान बन सकता हूँ तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। बस ख्वाब देखना मत छोड़ें और अपनी मंजिल के लिए मेहनत करते रहें। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर हौसला, अज़्म और मेहनत का जज्बा हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। ऐसे ही मज़ीद मुतासिरकुन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।